بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن چند ایسے خواب رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں گے۔ یہ بڑے ہی اہم اور آگاہی والے خواب ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اگر ویڈیو کو واچ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے بڑی اہم اور ایسی پیاری باتیں ہم تک خواب کے ذریعے پہنچائی ہیں کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو واچ کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو آگاہی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام اور فضل رکھا ہے۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ قبر دیکھتا ہے یا قبر کھودتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیں، اکثر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کا گھر نہیں ہے، وہ بندہ اپنے مکان میں نہیں رہتا، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا مکان دیں گے، کیونکہ قبر کھودنا یہ اپنا گھر ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معتبر اور اچھا خواب نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کثرت سے قبرستان دیکھتا ہے، قبریں دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر واضح طور پر یہی ہے کہ وہ بندہ اپنی آخرت کو یاد کرے اور نمازوں کی پابندی کرے اور ذکر و اذکار اور نفل و نوافل جو ہے وہ پڑھے، کیونکہ قبرستان میں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ اپنی آخرت آپ یاد رکھ سکیں، قبرستان میں جایا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قبرستان میں باقاعدہ طور پر اس طرح قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو آخرت کی بھی یاد ہے، تو اس لیے کوشش کریں آپ اگر ایسا خواب آئے تو ضرور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اچھے اعمال کریں۔ نمبر 2، خواب کے اندر قیامت کا منظر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اکثر یہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندہ خواب کے اندر قیامت کا منظر دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں اور خواب کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں اور حساب کے دن کی، روز جزا کے دن کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت نے خواب دکھایا ہے، خواب کے اندر زلزلے کا آنا اور قیامت کے ایسے حالات جو ہیں ان کا آ جانا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ایسے خواب ہیں، یہ خواب آخرت کی یاد دہانی کے لیے ایسے خواب اللہ رب العزت دکھاتے ہیں۔ تو اگر ایسا خواب آپ کو نظر آئے تو ضرور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکے اور نمازوں کی پابندی کرے تاکہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ نمبر 3، خواب بڑا اہم ہے۔ خواب کے اندر ترازو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تولنا، کوئی چیز بندہ میزان کے اندر تولتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ انصاف کرے اور اپنی آخرت کو یاد کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وہ روز جزا کا دن ہے، عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آئے گا جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر ترازو آپ دیکھتے ہیں تو عدل و انصاف کے پہلو کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ بڑا ہی اہم یہ خواب تھا۔ نمبر 4، خواب کے اندر جہنم یا عذاب دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی بڑا اہم خواب ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر جہنم دیکھتا ہے، عذاب دیکھتا ہے، تو وہ اپنی آخرت کو یاد کرے۔ قرآن پاک کے اندر، حدیث کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ نصیحت کے لیے ہیں، انسان کی نصیحت کے لیے ہیں۔ اگر آپ اس سے نصیحت حاصل کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا خواب آئے تو ضرور جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے اپنی تیاری ضرور رکھیں۔ یہ بھی آخرت کی یاد دہانی کا ایک خواب ہے۔ نمبر 5، خواب کے اندر جنت کا نظارہ دیکھنا، قریب سے یا دور سے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ نیک اعمال کی رغبت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تقریباً 10 کے قریب نیک اعمال گنوانے کے بعد کہا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو بندہ یہ اعمال کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ نماز کا تذکرہ ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ ہے،
پھر لغویات سے بچنے کا تذکرہ ہے، اپنے گھروں میں سکون پکڑنے کا تذکرہ ہے، یعنی ایسی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں جو انسان کو ایک اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اگر ایسا خواب آپ کو آئے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں تو آپ جنت کے لیے تیاری کریں، جنت کی تیاری کریں، اور وہ جنت جس میں آپ ہمیشہ ہمیش جو ہیں وہ رہیں گے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ تو یہ بڑا پیارا خوبصورت ماشاءاللہ خواب ہے۔ یہ 9 خواب تھے، تو میں نے چاہا کہ آخرت کی یاد دہانی کروانے والے خواب ہیں یہ۔ نمبر 6، اپنے فوت شدہ عزیز کو غمگین دیکھنا، خاموش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو بات یاد رکھیں کہ خواب کے اندر اگر فوت شدہ بندہ آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چلا گیا اور میں نے بھی اس فانی دنیا سے جانا ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، یہ بھی آخرت کی ایک تیاری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فوت شدہ کا خواب میں آنا اور اس کی کیفیت اور غمگین اس کو دیکھنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے اور یہ ساری دنیا کے معاملات کو ترک کر دینا ہے۔ تو آپ نے اگر ایسا خواب دیکھا ہے اپنے عزیز کے متعلق، دوست کے متعلق، تو پھر کوشش کرنی ہے کہ آخرت کی تیاری کر کے اپنے رب کو راضی کرے تاکہ آخرت میں کوئی ایسی پریشانی آپ کے سامنے نہ آئے۔ نمبر 7، کفن یا جنازہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ تو بالاولیٰ ایسا خواب ہے کہ جو آخرت کی یاد دلاتا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ تو بالاولیٰ آپ کو پتہ ہے کہ کفن دفن کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں جیسے بندہ خود تیاری جو ہے وہ کر رہا ہے، اور جو بندہ نہلاتا ہے، کفن دیتا ہے، تو اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ میں کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکت دے۔ اگر ایسا خواب ہے تو یہ بھی آخرت کی یاد دہانی کے لیے ایسا خواب ہوتا ہے۔ نمبر 8 ہے، اس کے بعد آخری خواب ہے 9 یہ خواب تھے۔ میدان عرفات یا حج کے مناظر جو ہیں وہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی بڑا اہم ایک خواب ہے، کیونکہ حج جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو جو بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے تو وہ بندہ بالاولیٰ آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ضرور جب آپ ایسا خواب دیکھیں عمرے کے لیے، حج کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کو آخرت کی یاد دہانی کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ توبہ کی توفیق اس میں مل جاتی ہے۔ نمبر 9 اور آخری، خواب کے اندر خود کو حساب دیتے ہوئے دیکھنا یا نامہ اعمال ہاتھ میں لینا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ زندگی کا محاسبہ ہے جی، اپنی زندگی کا وہ بندہ خود محاسبہ کرے اور سوچے سمجھے کہ میں نے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں ایک دن پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ بڑے عام اور پیارے یہ 9 خواب تھے جو آخرت کی یاد دہانی انسان کو کرواتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت میرے تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔